وما من دابۃ فی الارض، اور کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا جانور یا جاندار نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے آسمان میں اڑتا ہے، یعنی آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں اڑنے والی، یا زمین پہ جتنے جاندار آباد ہیں، الا امثالکم، مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں، یعنی وہ بھی کمیونٹی ہے۔ اور آج تو ہم اس کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی چیونٹیاں ہیں، ان کا اپنا ایک جہان ہے، تتلیوں کا اپنا جہان ہے، پرندوں کا اپنا جہان ہے، پاپوں کا اپنا جہان ہے، ٹھیک ہے، ساروں کے اپنے اپنے جہان ہیں۔ تو وہ آرگنائز طریقے سے رہتے ہیں، فیملیز کی شکل میں رہتے ہیں۔ ایون آپ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھیں، آپ دیکھیں وہ وی کی شکل میں ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہوا کو چیرنا ان کے لیے آسان ہو، اور ایک پرندے کے پیچھے دوسرا پرندہ ہوتا ہے، جو اگلے والے نے محنت کی ہے تو وہ تھوڑا سا ایئر کا جو وہ فلو اچیو ہوا ہے نا آسانی کے لیے، وہ پچھلے والے کو ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کا اتنا زور نہیں لگتا، اس سے پیچھے والے کا اس سے کم زور لگتا ہے، اور پھر اپنی جگہ بھی بدلتے ہیں، کیونکہ سب سے آگے جو ہوتا ہے نا اس کا زور زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے وہ میت اٹھائی ہوتی ہے نا، بار بار بدلتے ہیں کیونکہ لوڈ آتا ہے نا، جب کوئی تھک جاتا ہے نا تو وہ پھر دوسرا آگے پیچھے جھکتا ہے، اس طریقے وہ پرندے بھی جدو اگلے والا تھک جاتے ہیں وہ پیچھے آتا ہے، پیچھے والا آگے ہوتا ہے، تو وہ پورے آرگنائز طریقے سے، اور اللہ نے ان کو سکھا دیا۔ دیکھ لیں جی، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں۔ یہ سرخاب جو یعنی رشیا میں جب برف باری شروع ہو جاتی ہے سائبیریا میں، تو وہ سردیوں میں وہ پرندے یہاں پہ آتے ہیں، پاکستان میں آپ دیکھیں پنجاب میں آپ کو نظر آئیں گے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر وہ بغیر رکے ہوئے کرتے ہیں، اس میں وہ سوتے بھی ہوا کی سٹریمز پہ ہیں، اور ایسی سٹریمز انہوں نے یعنی اللہ نے ان کو سکھا دی ہوئی ہے جس میں ان کو پر اتنے نہیں مارنے پڑتے، کافی دیر تک وہ گلائڈ کرتے رہتے ہیں ایسے، اور وہ پر آپ ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں نرم، ایک بوئنگ جہاز کے پر ہیں، اس کو تو اڑانے کے لیے اس کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے، اس پہ رنگ کرنا پڑتا ہے، اس کے ریوٹس دیکھنے پڑتے ہیں، 8000 کلومیٹر کے بعد دوبارہ سے اس میں فیول ڈالنا پڑ جاتا ہے، اور یہ جناب ایک پرندہ ہے، سوتا بھی ہوا میں ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ مسلسل اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے اسے ڈیزائن کیا، اور زمین پہ اللہ نے دیکھیں اونٹ کو کیا ڈیزائن کیا ہے، 1 مہینے تک بغیر پانی پیے ریگستان میں وہ سفر کر سکتا ہے، پانی پینے کی ضرورت ہی نہیں، اس نے سٹور کیا ہوا ہے اندر، اور یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ٹینکیاں سٹور کی ہیں، بس جتنا اس نے تھوڑا بہت اس کو یوز ہے وہ کرتا ہے، اس کو ڈیزائن اللہ نے اس کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سب کے سب امتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے یعنی کمیونٹیز میں رہتی ہیں، اور انسان بھی ان میں سے ایک ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا ہوا۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر اس کے بعد سب کے سب اٹھائے جائیں گے اپنے رب کے حضور، چاہے انسان ہے، جن ہے، جانور ہے، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کر کے سینگ والی بکری کے سینگ غائب کرے گا، اور بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا کہ آج تو بدلہ اتار۔ مجھے بتائیں، جو اللہ اتنا عدل کر رہا ہے جانوروں میں، انسانوں نے کہاں امید لگائی ہوئی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے اور بچ جائیں گے آخرت میں؟ اللہ تو بکریوں کا بھی لحاظ کر رہا ہے کہ نہیں بھی اس نے زیادتی کی تیرے ساتھ، یعنی جانور تو کوئی حیثیت ہی نہیں نہ رکھتا، اس کائنات کا کلائمیکس تو انسان کی کریشن ہے نا۔ تو آپ دیکھیں اگر بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا تو انسانوں نے جو انسانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں وہ چھوٹ جائیں گے؟ بہت سخت معاملہ ہے۔